ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل ہے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے۔ پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہر یا عصر ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے۔ پیر کی صبح ہو آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا، تو جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں، اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے، ایسے کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب یوں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی، یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے آپ، اس طرح۔ تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگیں۔ تو ہم نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، دعا۔ یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ ہو۔ آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے۔ تو آخر میں دونوں بچے بلائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے۔ وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بے ساختہ آنسو۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی، تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت تھی، ہل ہل کے رو رہے اس طرح، پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ تھی ایسے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہا یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں۔ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا۔ تو وہ ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرما دی۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات،
کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے کہا آ جائے۔ اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جائیں، ایویں نہ وڑ جائیں، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا۔ ہو کیا دربار ہے، کیا مقام ہے۔ موت بھی اجازت منگتی پہ، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ عیش معاشیت میرے محبوب، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، توڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، توڑی اپنی مرضی۔ تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گی؟ کہ جی رسول یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کیڑی اوقات۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا۔ یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے، تو بجائے منہ کے آدمی نہیں پوچھتا ہے، یہاں سے سوال کرتا، آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں۔ تو آپ نے یوں کیا، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے۔ تو انہوں نے عرض کہ ان ربک الیک لمشتاق۔ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے، بڑے شوق میں ہیں اللہ آپ کی ملاقات۔ بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری ملاقات کے شوق میں ہو، ہمیں مردود نہ کر دے بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دے۔ اب سنو ایک بات، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کو قربانی بنا دیا، اپنی اولاد کو قربانی بنا دیا، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیا کہ پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کی بریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ ایک مچھی کھادی آئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے سے، کونو قردۃ خاسئین، قرآن، بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر۔ اور پابندی کیا تھی؟ ہفتے نو مچھی نہ کھاؤ، سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہیں کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جولی پھیلا دی۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، واہ یا رسول اللہ قربان جائے۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہوں بلا، میں آمن تیار۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 90% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب، ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنی، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر، نوکرانیاں، غریب لوگ، ان پہ رحم کرنا۔ انہی دو باتوں کو آپ دہرا رہے تھے۔ پھر آواز کمزور ہوئی تو کہا الصلاۃ، 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 نماز، نماز۔ پھر آخری لفظ سے اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ چاہتا،
اور اللہ کا امر پورا ہو گیا۔